سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ حاضرین کرام، ہماری گفتگو آخرت پر ایمان کی بنیادی عنوان کے تحت اس ضمن میں آنے والے امور سے متعلق جاری ہے۔ اس سلسلے میں گزشتہ درس میں شفاعت سے متعلق بعض باتیں پیش کی گئی۔ ابھی سورہ یونس کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی اس کا ترجمہ ہے، اور اس آیت سے اس شفاعت کا جس کا عقیدہ مشرکین رکھتے تھے اور اسی پر قیاس کر کے آج بہت سارے اسلام کا نام لینے والے قبر پرست اور شخصیات کی پرستش کرنے والے، بزرگوں اور اموات کو پکارنے والے، اور انسانوں میں لوگوں کو مشکل کشا، حاجت روا، غریب نواز، غوث، اس قسم کا نام دے کر انہیں یہ سمجھنے والے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کاموں میں ان کا کچھ حصہ ہے، یا یہ اپنی سفارش کے ذریعے سے اللہ سے ہمیں وہ چیزیں دلا سکتے ہیں جو ہماری مراد ہے۔ ان تمام لوگوں کا اس آیت کریمہ سے اور اس کے معنی کی بہت ساری آیتوں سے رد ہوتا ہے۔ ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ وَيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنفَعُهُمْ، کہ اور یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اللہ کے سوا۔ یہاں کچھ لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر۔ اگر یہ ترجمہ بھی کیا جائے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کفار مکہ یا جن لوگوں کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مطلقاً عبادت نہیں کرتے تھے۔ نہیں، اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے مشرکین، کفار مکہ، لیکن چونکہ اللہ کے ساتھ دوسروں کی بھی عبادت کیا کرتے تھے، کہ لا الہ الا اللہ اور توحید الوہیت کے باب میں ذکر کیا گیا، جو ہر وقت ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو عبادت کا حکم ہمیں اور آپ کو یا سارے انسانوں کو دیا ہے، جن و انس کو، اگر کوئی شخص اللہ کی عبادت کے ساتھ شرک اکبر کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک وہ اللہ کی عبادت کرنے والا نہیں ہے۔ قرآن کی کئی آیتیں کہتی ہیں، ہم سورہ کافرون پڑھیں، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، آپ کہیں اے کافرو میں اس کی عبادت کرنے والا نہیں جس کی تم کرتے ہو، اور تم اس کی عبادت کرنے والے نہیں ہیں جس کی عبادت میں کرتا ہوں۔ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کفار مکہ سے یہ بات کہلوائی، جبکہ کفار مکہ جواباً یہ کہہ سکتے تھے کہ ہم بھی تو بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، لبیک پکارتے ہیں، کشتیوں میں سوار ہوتے ہیں تو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے دعا مانگتے ہیں، اور کئی مقامات پر ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ وہ عبادت الہی کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت کا کوئی اعتبار نہیں رہا جب انہوں نے اللہ کے ساتھ ساتھ دوسروں کو بھی شریک کیا۔ اس معنی میں جب کوئی بندہ اللہ کی عبادت کرنے والا ہوتے ہوئے اگر کسی اور کی عبادت بھی کر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ اللہ کو چھوڑ کر وہ دوسروں کی عبادت کر رہا ہے۔ تو یہاں اللہ کو چھوڑ کر وہ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں، ایسی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، ما لا یضرہم، جو انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے، جو ان کے لیے ضرر رسا نہیں ہے، ولا ينفعهم، اور نہ ہی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، جن کی عبادت کی جا رہی ہے۔ بندہ کسی کی عبادت پوجا پاٹ کیوں کرتا ہے؟ اس عقیدے کے ساتھ کہ میں جس کی پوجا کر رہا ہوں وہ میری مرادیں پوری کرے گا، میری بگڑی بنائے گا، میری مشکل کو آسان بنائے گا، میری ضروریات کو پورا کرے گا، مجھ سے نقصان اور تکلیف، مصیبت، آفت کو روکے گا، بچائے گا مجھے، اور فوائد کو پہنچائے گا۔ اگر اس بات کی طاقت کسی ذات میں نہیں ہے تو وہ عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ وہی کہہ رہا ہے کہ جن کی یہ عبادت کر رہے ہیں، عبادت کس کی کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ؟ ان کی جو نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع۔ یہ ان کے بے وقوفی کے مزاج یا ان کی حماقت پر دلیل ہے۔ ہاں، میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ دنیا کے معاملات میں آپ چھوٹے سے چھوٹا کام ایسے آدمی کو نہیں دیں گے جو اس کام کو کرنا جانتا نہیں ہے۔ آپ کے پاس اگر 2 ویلر ہو، 4 ویلر، 3 ویلر، 2 پہیہ 3 پہیہ گاڑی ہو، 4 پہیہ گاڑی ہو، تو آپ کسی ایسے آدمی کو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ کر چلانے کی اجازت نہیں دیتے جس نے کبھی چلایا نہ ہو یا چلانا آتا نہ ہو۔
اب آپ عبادت کیے جانے کے لائق ایسی ذات کو ماننے لگے جس کا کائنات میں کوئی حصہ نہیں ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں کیا، کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، ایک ذرے کے بھی دینے اور چھیننے کا اختیار نہیں رکھتا وہ، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ اگر کوئی آدمی اپنی گاڑی کسی ایسے اناڑی کو دے دے جو ڈرائیونگ نہیں جانتا تو کہیں گے کہ بے وقوف ہے، تو یہ کتنے کروڑ اور ارب گنا زیادہ بڑا بے وقوف ہے جو اللہ کی مخلوقات کو اللہ کا درجہ دے رہا ہے، عبادت کے لائق سمجھ رہا ہے۔ عقلی طور سے بھی غور کریں تو شرک سب سے بڑی حماقت ہے جہاں وہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ تو اللہ نے وہی اشارہ کیا کہ ایسے لوگوں کی عبادت کر رہے ہیں جو انہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتے اور کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ آگے فرمایا اب یہ عبادت ایسی کر رہے ہیں اور ان سے پوچھا جائے کہ یہ حماقت بے وقوفی کیوں کر رہے ہو، تو ان کا دعویٰ بنیاد کیا ہے؟ کوئی بھی انسان جو بھی مسلک مذہب مانتا ہے، اپنے مسلک اور مذہب کی وہ چاہے کتنی بھی غلط ہو، اس کی نگاہ میں کچھ دلیل یا بنیاد ہوتی ہے، اگرچہ اگر وہ غلط دلیل ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ وہ شبہ ہے، وہ اس کی غلط فہمی ہے، لیکن جس کو وہ مان رہا ہے وہ اس کو صحیح دلیل سمجھ رہا ہے۔ ان کی یہ دلیل کیا ہے؟ غیر اللہ کو پوجنے کی بنیاد کیا ہے؟ وَيَقُولُونَ، قرآن نے ذکر کیا اور آگے اس کا رد بھی کیا، وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ، یہ معبودان جن کی ہم پرستش و عبادت کر رہے ہیں، یہ اللہ کے پاس ہمارے شفیع ہیں، سفارشی ہیں، اللہ کے پاس ہماری سفارش کرنے والے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے کے درس میں اس بات کا ذکر کیا تھا، قوم نوح سے لے کر آج کے جتنے مشرکین ہیں، ہندو مذہب کے ماننے والے ہوں، عیسائی دھرم کے ہوں، جین، بدھ اور فلاں مذہب کے ہوں، یا مسلمانوں میں جو لوگ شرک کر رہے ہیں، قبر پرستی، بزرگ پرستی، اولیاء پرستی، انبیاء پرستی جو کر رہے ہیں، شخصیات کی پوجا کر رہے ہیں، سارے لوگوں کا جو اصل غلطی کا مرکز ہے وہ یہی عقیدہ ہے کہ جن کو وہ بڑا سمجھ رہے ہیں اور پکار رہے ہیں اور اپنی بگڑی کو بنانے کے لیے ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ان کے تعلق سے عام طور سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کچھ اختیارات دیا ہے۔ نمبر ایک، بعض مشرکین کا یہ کہنا ہے، اگر یہ نہیں مانتے تو کم سے کم یہ مانتے ہیں کہ ان کو اختیار نہیں دیا تو یہ اللہ کے پاس ہماری مراد پہنچائیں گے، یعنی ہمارا واسطہ بنیں گے، سفارش کریں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو نہیں ٹال سکے گا۔ شرک کی چکی کا پاٹ اسی محور پر گردش کرتا ہے عموماً۔ اللہ نے فرمایا کہ کہتے یہ ہیں کہ یہ اللہ کے پاس ہماری سفارش کریں گے۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا شرک بھی اسی قسم کا تھا، وہ جو ستاروں کو، بزرگوں کو مانتے تھے، ان کی تاثیر کے اعتبار سے مختلف مجسموں اور مورتیوں کو تراش خراش لیتے تھے۔ یونانیوں کے ہاں جو شرک ہے، ہندوؤں کے ہاں جو شرک ہے، اس لیے کہ ہندو پوتھیوں اور کتابوں میں بھی یہ بات ملے گی کہ اگرچہ وہ بظاہر تمام دیوی دیوتاؤں کو، جن کی تعداد کروڑوں میں ہے، 33 کوٹی، اس سے بھی کہیں زیادہ، ہاں، جتنے کنکر اتنے شنکر والا عقیدہ وہ مانتے ہیں، لیکن ان کی پوتھیوں اور عقیدے میں بھی توحید کا تصور موجود ہے، اور ان کے کئی اشلوک اور ویدوں کے وہ پاٹ جو ہمارے یہاں چترویدی حضرات بیان کرتے ہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ ان میں توحید کا بیان ہے۔ شادی اور نکاح کے وقت جو شلوک پڑھا جاتا ہے اس میں بھی توحید اور اللہ تعالیٰ کی ایسی صفات کا بیان ہے جو قرآن و حدیث اور اللہ کی آسمانی کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ تو توحید وہاں بھی ہے، اور آخر میں وہ کہتے ہیں کہ یہ سب کے سب ایک کے نیچے ہیں۔ آپ اپنے شہر میں کئی جگہ دیکھیں گے کہ شرڈی والے سائیں بابا جو اصل میں مسلمان تھے، یا اولایا کے رہنے والے، اور کہتے ہیں کہ مالیگاؤں میں بھی رشتہ داریاں تھیں، ان کی تصویر کے ساتھ میں آپ فریم میں لکھا ہوا دیکھیں گے سب کا مالک ایک کہتے ہیں۔ میں نے بعض غیر مسلموں سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیسے کہتے ہیں کہ سب کا مالک ایک؟ تو ان کے ہاں الگ الگ فلسفے اور تشریح کہ بظاہر الگ الگ ہیں، روپ الگ الگ ہیں، کام الگ الگ ہیں، لیکن حقیقت میں سب ایک ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بڑی شکتی اور طاقت ایک ہے۔ بہرحال بات تھوڑی پھیل رہی ہے، توحید کے باب میں یہ بات بیان ہونی چاہیے، لیکن یہ شفاعت کے عقیدے کے سلسلے میں جو انحراف اور گمراہی پائی جاتی ہے، اور بہت سارے مسلمان اس سلسلے میں گمراہ ہیں، اور میں بہت برملا اور وضاحت کے ساتھ کہتا ہوں کہ اس سلسلے میں اچھے اہل علم بھی گمراہی کا شکار ہے۔ وہ سارے لوگ گمراہی کا شکار ہیں جو اپنی دعاؤں میں کسی مرنے والی شخصیت کا یا بڑی اور بزرگ شخصیات کا وسیلہ لگاتے ہیں، چاہے وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ ہی کیوں نہ ہو۔ ہمارے یہاں فضائل اعمال کے نام پر وہ روایت دھوم سے بیان کی جاتی ہے
کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ لگا کے دعا مانگی، بحق محمد اور بجاہ محمد کہہ کے. مستدرک حاکم کی اس روایت، جس کو امام حاکم تو صحیح کہتے ہیں لیکن تمام محدثین ان کے بعد کہتے ہیں کہ یہ موضوع جھوٹی حدیث ہے، ثابت شدہ نہیں ہے، اور اس کی تفصیل اپنے مقام پر. اس کی بنیاد پر ہمارے یہاں بریلوی تو جو قبر پرستی کرتے ہیں وہ اپنی جگہ، ہمارے دیوبندی حضرات کے عقیدے میں بھی یہ بات شامل ہے جو میں نے پچھلے درس میں ذکر کیا تھا، دوہرا رہا ہوں تاکید کے لیے، ذہن نشین رکھنے کے لیے. ان کے وہ علماء، وہ ائمہ جو اجتماعی دعا کی بدعت ایک طرف کرتے ہیں اور ساتھ میں پھر اللہ کے رسول کے واسطے اور وسیلے سے دعا کرتے ہیں، تحقیق کریں اور اس عمل کو ترک کریں، اس لیے کہ یہ شرک یا شرک کی طرف لے جانے والا ہے. بدعت ہے، شرک کے حد تک پہنچنے والی یا پہنچانے والی بدعت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا میں اگلے درس میں انشاءاللہ جب اس کا اختتام ہوگا تو اگر موقع رہا، ضرورت رہی تو اس کو بیان کروں گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے وسیلے کے 3 شکلیں ہیں، 2 جائز ہے، ایک ناجائز ہے آپ کے ذریعے سے دعا مانگنے کی. تو بہرحال یہ ناجائز ہے کہ آپ کی شخصیت کا حوالہ دے کے آدمی اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے. تو میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ یہ کتنی غلط فہمی، اللہ نے جس کا رد کیا اسے لوگ آج قبول کر رہے ہیں، اختیار کیے ہوئے ہیں، قرآن کو نہیں مان رہے ہیں. کہتے یہ ہیں کہ یہ لوگ اللہ کے پاس ہمارے سفارشی ہیں. اللہ نے ان کا رد کرتے ہوئے بڑا پیارا انداز اختیار کیا. ایک بندہ مومن اگر اس جملے پر غور کر لے تو اس ناجائز قسم کے وسیلے اور سفارش کے عقیدے کو اپنے دل و دماغ سے کھرچ کر نکال دے. اللہ نے فرمایا قل، آپ کہیے، جواب دیجئے ان کو، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو اللہ کو معلوم نہیں ہے؟ اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے، نہ آسمانوں میں نہ زمین میں. اللہ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، تم اللہ کو بتا رہے ہو کہ اللہ ہم نے مقرر کر لیا. تو اللہ کو اب پتہ چل رہا ہے تمہارے بتانے سے. یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایک بات بندوں کو خبر ہو، اللہ کو خبر نہ ہو. اللہ علیم و خبیر ہے، کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے، بال برابر اس کی کروڑواں گنا بھی، کوئی ایک چیز بھی اللہ کے علم سے دائرے سے باہر نہیں ہے. تو کیا تم اس کا مطلب یہ رد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اللہ تو نہیں جانتا کہ یہ تمہارے سفارشی ہیں، تم جانتے ہو اور تم بتا رہے ہو اللہ کو؟ ایک دوسرا معنی اور بھی کچھ لوگوں نے اس آیت کے ضمن میں بیان کیا، اگرچہ ظاہری معنی یہی ہے اور صحیح راجے بھی، لیکن ضمن ایک بات یہ بھی، ہمارے یہاں جب وسیلہ لگانے کی یا کسی کو سفارشی سمجھ کر پکارنے کی دلیل دی جاتی ہے تو دنیاوی امور کی لوگ مثال دیتے ہیں. بادشاہ کے پاس جانا ہے تو وزیر کا وسیلہ لگتا ہے، شہزادے یا شہزادی یا ملکہ کا وسیلہ لگتا ہے، فلاں کے پاس جائیں کمپنی میں مینیجر کے پاس، مالک کے پاس تو وسیلہ لگتا ہے. اس قسم کی بہت ساری بکواس کرتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کا، میں نے پچھلے درس میں بیان کیا، اللہ کو بندوں پر، مخلوق پر قیاس کرنا ہی جائز نہیں. اللہ مخلوق کی طرح نہیں ہے. دوسری بات، ایک جواب یہاں پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ اگر آپ دنیا میں کسی کے پاس کسی کا وسیلہ سفارش لگاتے ہیں تو کیوں لگاتے ہیں؟ ایک عام آدمی وزیر سے کہتا ہے یا کسی شہزادے سے کہتا ہے کہ میرا فلاں فلاں کام اپنے والد صاحب کے پاس یا بادشاہ سلامت کے پاس کروا دیجئے. کسی عام آدمی سے یا کسی کمپنی کے کام کرنے والے سے آپ کا تعلق ہے، آپ کہتے ہیں کہ مینیجر سے یا مالک سے میرا تعارف کرا دیں اور میری سفارش کر دیں کہ مجھے نوکری مل جائے، میرا فلاں کام ہو جائے، میرا فلاں بل پاس ہو جائے، وغیرہ وغیرہ. کیوں آپ اس طرح وسیلہ لگاتے ہیں؟ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ مینیجر، کمپنی کا مالک یا بادشاہ آپ کو پہچانتا نہیں ہے، آپ کی ضروریات سے واقف نہیں ہے، آپ کی صلاحیتوں کو جانتا نہیں کہ یہ کس طرح کا آدمی ہے. وہ وزیر ہے یا جس کو آپ وسیلہ بنا رہے ہیں وہ آپ کو جانتا ہے کہ ضرورت مند بھی ہے، لائق بھی ہے، ایماندار ہے، کام کرنا جانتا ہے. تو وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت میں اسے جانتا ہوں، یا مینیجر صاحب میں اسے جانتا ہوں، یہ بڑا محنتی ہے، ضرورت مند ہے، ایماندار ہے، کام کرنے کے لائق ہے، اسے موقع دینا چاہیے. تو اس مینیجر کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے، جس کو پتہ ہے وہ مینیجر کو بتا رہا ہے، اس لیے یہاں سفارش کی ضرورت پڑتی ہے. اس میں 2 باتیں ہوئی، ایک تو یہ کہ مینیجر یا مالک یا بادشاہ آپ سے دور ہے، دوسرا یہ کہ آپ کو پہچانتا نہیں، تیسرا یہ کہ بیچ والا واسطہ آپ کے بارے میں اسے بتاتا ہے. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس آپ اگر سفارشی یا وسیلہ لگا رہے ہیں، سفارشی بنا رہے ہیں، تو یہ چیزیں اللہ اور بندے، خالق اور مخلوق کے درمیان بھی یہ باتیں پائی جاتی ہیں
جیسے مینیجر ہم کو نہیں پہچانتا، بادشاہ ہمیں نہیں پہچانتا، وزیر اعظم نہیں پہچانتا، اللہ بھی نہیں پہچانتا. وہ ہم سے دور ہے، کیا اللہ بھی دور ہے؟ ہمارے درمیان میں سفارش کرنے والا جو واسطہ ہم اختیار کر رہے ہیں وہ ہمارے بارے میں وزیر اعظم کو، مینیجر کو، بادشاہ کو بتاتا ہے کہ یہ ایسا ایسا انسان ہے، میں اسے پہچانتا ہوں. تو کیا ہم جس کو وسیلہ بنائیں، وہ مر جانے والے جو قبر میں ہیں، اولیاء، صالحین، انبیاء، بزرگان دین، کیا اللہ تعالیٰ کو ہمارے بارے میں ایسی باتیں بتائیں گے جو اللہ کو نہیں معلوم ہے کہ تیرے اس بندے کو اولاد نہیں ہے، تیرے اس بندے کو فلاں ضرورت ہے، یہ بیمار ہے، اس کو بڑا قرض کا اس پر بوجھ ہے، میں اس کی سفارش کر رہا ہوں. تو اللہ کو نہیں پتا کہ آپ مقروض ہیں، اللہ کو نہیں پتا کہ آپ بیمار ہیں، اسے نہیں معلوم کہ آپ کے پاس اولاد نہیں ہے اور آپ اولاد چاہتے ہیں. یہ سفارشی بتائیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اس آیت کے دوسرے ٹکڑے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو آسمان میں اور زمین میں ہے اور اللہ کو اس کی خبر نہیں ہے؟ تم بتاؤ گے. دنیا کی سفارش اور شفاعت کو جو قیاس کیا جاتا ہے اللہ پر، یہ دیکھیے اللہ نے اس کا گویا قرآن کے ذریعے سے عقلی رد بھی کر دیا. یہ بکواس ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سفارش کو ہم دنیا کے اندر کی سفارشوں پر قیاس کریں. چنانچہ اللہ نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جو آسمان میں اور زمینوں میں، آسمانوں میں اور زمین میں ہے اور اللہ کو اس کی خبر نہیں؟ سبحانہ، اللہ پاک ہے، بلند و بالا ہے اس سے، وتعالی، اور برتر ہے، عما یشرکون، اس سے جو وہ شرک کر رہے ہیں. ایسا کر کے وہ شرک کر رہے ہیں. اللہ اس شرک سے بری ہے، بالا تر ہے، اللہ پاک ہے. کیا مطلب ہوا اس کا؟ کہ یہ جو کر رہے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو اس کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کی بارگاہ میں، اس کے جناب میں اس قسم کی سفارش اور وسیلے کی کوئی گنجائش ہے ہی نہیں. اللہ اس سے پاک ہے. یہ اللہ کی شان اور عظمت کا تقاضا ہے کہ اس کے جناب میں اس قسم کی سفارش نہ ہو جیسے دنیا میں ہوتی ہے. اس کا الٹا معنی کیا ہوا اسی آیت کا کہ اللہ اس سے پاک ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ جو لوگ اللہ کے جناب میں اس قسم کی شفاعت اور سفارش کو جائز مانتے ہیں، اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ اللہ کو گالی دے رہے ہیں، اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی کی کو رد کر رہے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں اولاد دینا نہیں چاہتا، ہمارے سفارشی کا دباؤ پڑے گا تو اللہ مجبور ہو جائے گا، اپنا فیصلہ بدلنے پہ مجبور ہو جائے گا، یا اس کی محبت میں آ کے، جیسے شہزادی ملکہ اور شہزادے کی محبت میں آ کے بادشاہ مجبور ہو جاتا ہے کہ کون ان کا دل توڑے، ان کی بات رکھ لی جائے، کون وزیر کا دل توڑے ورنہ میرا کام بگاڑے گا. تو کیا اللہ کو بھی اس قسم کا ڈر ہے یا اس قسم کی کسی سے محبت ہے کہ کوئی اللہ سے کہے گا کہ تیرے فلاں بندے کو جو ہے اولاد نہیں ہے، اولاد دے؟ اب اللہ دینا نہیں چاہتا تھا، ان کے بولنے پر دینا پڑے گا اسے. اگر کوئی اللہ کو ایسا مانتا ہے تو وہ کافر ہے، مشرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ناقدرہ ہے. وما قدر اللہ، اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی عظمت، کبریائی، اس کا وقار اور شان پہچانا ہی نہیں جیسا کہ اس کا حق ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی شان اس سے کہیں بلند و بالا ہے. قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اس کا الٹا مفہوم یہ ہوا کہ جو لوگ اللہ کے جناب میں اس قسم کی دنیاوی شفاعت کو مانتے ہیں وہ اللہ کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، اللہ پر ایمان نہیں رکھتے. اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ ایک جگہ ارشاد فرمایا سورہ زمر میں، ایسی ہی آیت ہے، ام اتخذوا من دون اللہ شفعاء، کیا ان لوگوں نے اللہ کے علاوہ شفعاء، شفیع کی جمع، سفارشیوں کو بنا رکھا ہے، دوسروں کو سفارشی مقرر کر رکھا ہے. یعنی لوگوں نے مقرر کیا. اللہ تعالیٰ سوال کر رہا ہے، رد کر رہا ہے، گویا ان کی مذمت کر رہا ہے. اللہ نے نہیں بتایا، یہ اپنی جانب سے مقرر کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے سفارشی. تو اللہ کے جناب میں ہم جس کو بولیں گے تو میری سفارش کرنا، وہ کرنے لگے گا. تو یہ لوگ مقرر کر رہے ہیں. قل اولو کانوا لا یملکون شیئا ولا یعقلون. دوسرا جواب دیا قرآن نے، اللہ تعالیٰ نے. یہ شفاعت بدعت اور شفاعت کفر و شرک کا رد کیا قرآن مجید نے، رب العالمین نے، کہ آپ ان سے سوال کیجئے، کہیے کہ کیا وہ کسی چیز کا اختیار نہ بھی رکھیں اور ان کو کسی چیز کا ولا یعقلون، اور نہ کوئی سوجھ بوجھ رکھیں، پھر بھی وہ سفارش کریں گے؟ کتنی پیاری بات ہے، غور کیجئے اس جملے پر. اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، بڑا گہرا، بلیغ. ہم کتنا بھی غور کریں، ڈوبتے جائیں، جتنا غوطہ لگائیں گے اتنا موتی نکلے گا. اللہ نے فرمایا کہ کیا وہ کسی چیز کا اختیار نہ رکھیں تب بھی تم اس کو سفارشی بناؤ گے؟ ان کو کوئی اختیار نہیں ہے سفارش کرنے کا، پھر بھی تم بنا رہے ہو انہیں. اور اختیار رکھنا تو دور کی بات، لا یعقلون ولا یعقلون، وہ کچھ سمجھتے بھی نہیں شفاعت کا معنی مفہوم کیا ہے. یا یوں کہیے کہ آپ ان کو سفارشی سمجھ کر پکار رہے ہو اور وہ غافل ہیں، لا علم ہیں، مردے ہیں،
سن نہیں رہے ہیں تمہاری سننا نہ سن کر بھی تمہاری سفارش کریں گے؟ ناممکن بات۔ سورہ احقاف میں اس کا رد کیا اللہ تعالیٰ نے، ومن اضل ممن یدعو من دون اللہ، ہاں اس شخص سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، یعنی سب سے بڑا گمراہ ہے کون؟ من یدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا دوسرے کو ایسے کو پکارتا ہے، من لا یستجیب لہ، ہاں جو اس کا جواب نہیں دے سکتا، قبول نہیں کر، قیامت تک اس کا جواب نہیں دے سکتا، اور وہم عن دعائہم غافلون، اور ان کی پکار اور دعا سے تو وہ غافل ہے، سن بھی نہیں رہے۔ اور قیامت کے دن اسی آیت کے آخری ٹکڑے میں کہا، مجھ سے غلطی کا امکان ہے اس لیے میں آیت مجھے شاید کیا ہے، قیامت کے دن وہ اپنے ان دعا کیے جانے کو، اپنے ان لوگوں کو جو پکارتے ہیں ان کی عبادت کا انکار کریں گے، ہاں یعنی قیامت کے دن انکار کر دیں گے کہ یہ ہم کو پکارتے ہی نہیں تھے، ہماری عبادت ہی نہیں کرتے تھے۔ اس آیت میں شروع میں دعا کہا گیا اور آخر میں عبادتہم کہا، وہم عن عبادتہم کافرون، کیا ہے ان کی عبادت کا انکار کرنے والے ہوں گے، یعنی دعا کرنا اللہ کے علاوہ اگر آپ کسی کو پکارتے ہیں تو یہ دعا، یہ عبادت ہے، اس شخص کی عبادت ہے۔ کوئی اگر کہہ رہا ہے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، ہاں اے فلاں ہماری مدد کیجئے، ہاں علی کو پکار رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکار رہا ہے، شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار کے کوئی مشکل، کوئی دعا مانگ رہا ہے کوئی، تو وہ پکارنا شرک اکبر ہے، ان غیر اللہ کی عبادت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو قبروں کو پوچھتے ہیں، بزرگان دین اور اولیاء و صالحین کو پکارتے ہیں، وہ اس قرآن کے ان صاف ستھرے مضمون کو پڑھ لیں۔ قرآن میں کوئی پیچیدگی اور دقت نہیں ہے۔ آپ نہیں مانتے تو آپ اپنی آنکھوں سے اندھے ہیں، بصیرت سے اندھے ہیں۔ قرآن صاف ہدایت کو روشنی کے ساتھ بتا رہا ہے۔ تو کہا کہ کیا اگر یہ لوگ اختیار نہ بھی رکھیں تب بھی تم سفارشی ان کو بنا رہے ہو، اور ان کو سوجھ بوجھ بھی نہ ہو، اس کا شعور بھی نہ ہو۔ آگے اللہ نے کہا، اس کا مزید رد کیا، قل للہ الشفاعۃ جمیعا، آپ ان کو بتا دیجئے، کہہ دیجئے کہ ساری سفارش کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کائنات میں شفاعت کی جتنی بھی قسمیں آپ مانیں، اللہ کے پاس جو سفارش ہوگی، ہر قسم کی شفاعت کا اختیار اللہ کے پاس ہے۔ کسی بزرگ، کسی فرشتے، کسی نبی کے ہاتھ میں نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کسی کی بھی سفارش کر دے۔ اللہ کے پاس اختیار ہے، مختار کل اس سلسلے میں، بلکہ سارے معاملات میں صرف اللہ کی ذات ہے۔ قل للہ الشفاعۃ جمیعا، صرف شفاعت ہی کیا، لہو ملک السماوات والارض، سارے آسمانوں اور زمین میں اللہ ہی کا راج ہے، اسی کی حکومت ہے، سلطنت اسی کی ہے۔ جب راج اس کا ہے، سلطنت اس کی ہے، اختیار اس کا ہے، تو پھر کوئی اللہ کے پاس بغیر اجازت کے کیسے سفارش کر سکتا ہے، کسی کو کچھ دلا سکتا ہے، کسی کو بچا سکتا ہے؟ نہیں۔ اللہ کی مشیت اور قانون کے خلاف، میں نے پچھلے ہفتے بتایا، حضرت ابراہیم اپنے والد کی سفارش نہیں کر سکیں گے، کریں گے تو قبول نہیں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کی، ابو لہب کی جو سگے چچا تھے، ہاں ان کی سفارش نہیں کر سکیں گے۔ یہ صاف قرآن حدیث بیان کر رہی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعا کی تو ڈانٹ دیا گیا اللہ کی طرف سے، پچھلے ہفتے میں نے بیان کیا۔ اولو العزم پیغمبر اپنے قریب ترین رشتہ داروں کو، اگر وہ کافر مشرک ہے تو ان کے لیے دعا نہیں کر سکتے، قیامت کے دن سفارش کر سکتے ہیں؟ اللہ کی اجازت کے بغیر کسی کے کام آ سکتے ہیں؟ قطعی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثم الیہ ترجعون، پھر سب کو اسی کی طرف، اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سارا اختیار اسی کا، شفاعت اسی کی، لوٹنا ادھر ہی ہے۔ لہذا مانگنا ہے تو اللہ، شفاعت بھی مانگنی ہے تو اللہ سے مانگا جائے۔ یہ اجمالی طور سے ہمارے صاحب کتاب نے یہ بیان کیا کہ شفاعت کی جو قسمیں ہیں، مشرکین جس شفاعت پر عقیدہ رکھتے ہیں وہ اللہ کے یہاں نہیں ہوگی۔ اللہ کے یہاں جو شفاعت ہوگی وہ چند شرائط کے ساتھ، جس میں دو بنیادی شرطیں جو پچھلے ہفتہ میں نے بیان کی، پچھلے درس میں، کہ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوگی، کہ فلاں آدمی کو اجازت دی جا رہی ہے کہ یہ کرے، اور کس کے لیے اجازت ہوگی؟ جس سے اللہ راضی ہوگا، جس کو کہے گا کہ اس کے حق میں سفارش کرو تو اسی کے حق میں ہوگی، اس کے علاوہ کسی کے حق میں نہیں ہوگی۔ اور کس کے حق میں ہوگی؟ جس کو اللہ کس کو پسند کرے گا، پچھلے ہفتے تفصیل سے بیان کیا کہ جو توحید والے ہوں گے۔ اگر کسی انسان کی توحید نہیں ہے، شرک پر مرتا ہے، تو شرک کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ ہے کہ وہ کتنا بھی کلمہ پڑھتا ہو، کسی دن زندگی میں تہجد نہ چھوڑا ہو، کتنے بھی فضائل پر عمل کیا ہو، اگر شرک پر مرا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی، اللہ کی اجازت نہیں ہوگی۔ بالکل صاف دلیلیں۔ یہ ابھی جو دو آیتیں ہم نے پڑھی، مشرکین
یا گمراہ لوگوں کا وہ عقیدہ رد ہوتا ہے جو دنیا کی شفاعت پر قیاس کر کے وہ اپنے معبودان باطلہ کو اللہ کے ہاں سفارشی مقرر کرتے تھے، بناتے تھے، اس سفارش کا رد ہو گیا۔ اب کون سی شفاعت ثابت ہے؟ 2 شرطوں کے ساتھ۔ تو بعض علماء نے 6، بعض نے 7 اور کچھ علماء نے 8 تک کا ذکر کیا ہے۔ یہ اختلاف بنیادی نہیں ہے، اس میں کچھ شفاعتیں ایسی ہیں جس میں ایک کا ذکر کر کے دو کو تذکرہ کر دیا، کچھ لوگوں نے الگ الگ کر کے 2 گنایا، اسی میں گنتی کا فرق ہو گیا۔ لیکن اس میں سب سے بڑی شفاعت یہاں اب ذکر کر رہے ہیں کہ جو شفاعت کی جو شکلیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں وہ کیا ہیں۔ تو کہا وقد اوتی نبینا صلی اللہ علیہ وسلم الشفاعہ، ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت دی گئی۔ فیشفع لمن اذن لہ تعالی لہ فیہ، چنانچہ اللہ تبارک و تعالی جن کے بارے میں اس کا حکم دے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے لیے وہ سفارش کریں گے۔ لیکن یہ سفارش کی کئی قسمیں ہیں جس کی اجازت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گی۔ پہلی قسم، ان کے لیے کئی قسم کی شفاعتیں ہیں، اور کچھ شفاعتیں ایسی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہیں، آپ کے علاوہ کسی اور کو اجازت نہیں ملے گی۔ کچھ ایسی ہیں جس میں دوسرے لوگ بھی شریک ہوں گے اللہ کی اجازت سے، فرشتے بھی سفارش کریں گے، دوسرے انبیاء بھی کریں گے، اور اللہ کے برگزیدہ اولیاء صالحین اور عام مومن بندے بھی حسب اجازت الہی سفارش کریں گے اپنے رشتہ داروں کے لیے، دوسرے مومنوں کے لیے۔ اس کی کچھ تفصیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی شفاعت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اور شفاعت اہل موقف کے لیے۔ اہل موقف یعنی میدان محشر میں جتنے لوگ ہوں گے۔ اب اس میں صرف امت محمدیہ ہی نہیں، صرف امتی ہی نہیں، دیگر امتیں اور ان کے پیغمبر بھی شامل ہیں۔ چنانچہ کہا حتی یقضی بینہم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سفارش کریں گے، شفاعت کریں گے، یہاں تک کہ تمام انسانوں اہل موقف کے درمیان، محشر میں موجود سارے انسانوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ بعد اس کے کہ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام، اولو العزم رسول، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف پھیریں گے۔ آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام، یہ انبیاء کرام، ان کے پاس لوگ جائیں گے اپنی سفارش لے کر کہ درخواست لے کر، یہ لوگ معذرت کریں گے، اور ایک نبی، ایک پیغمبر دوسرے پیغمبر کی طرف لوگوں کو پھیرے گا۔ ہاں، یہاں تک کہ شفاعت کو دوسرے کی طرف پھیرے گا، یہاں تک کہ یہ مرحلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچے گا۔ اور آپ تک جب یہ پہنچے گا تو آپ کا معاملہ کیا ہوگا؟ اگرچہ انہوں نے صرف مختصر سا تذکرہ کیا کہ حدیث شفاعت میں اس کی تفصیل ہے، اور قرآن مجید میں اس کی طرف، اس شفاعت کی طرف اشارہ ہے، اور جو مقام محمود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو مقام ملے گا، یہ اجازت ملے گی، یہی مقام محمود ہے۔ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّهُ، قرآن میں بھی اس کا ذکر کیا گیا سورہ بنی اسرائیل میں، اور ہر اذان کے بعد بتائی گئی دعا میں ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مقام پر تو فائز کر، ہاں، مقام محمود پر، قابل تعریف مقام پر جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ حدیث شفاعت سرسری طور ہی پر صحیح پوری کی پوری ایک مرتبہ سامنے، عام طور سے میں خود اور میں نے دیکھا دوسرے علماء طویل ہونے کی وجہ سے اس حدیث کو مفصل یا پوری کی پوری بیان نہیں کرتے، جبکہ اس میں عبرت و نصیحت کے بھی بہت سارے سامان ہیں ہمارے اپنے لیے، اور آخرت پر ایمان سے متعلق کئی امور اس میں موجود ہیں جس کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں تیزی کے ساتھ چاہوں گا کہ ہم اس حدیث پر سرسری نگاہ ڈالیں۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم اور دوسری حدیث کی کتابوں میں بھی ہے، اور متعدد صحابہ سے مروی ہے۔ بعض روایتوں میں الفاظ کے کچھ فرق ہیں، کہیں اجمال کہیں تفصیل۔ یہ یہاں ہمارے سامنے شرح العقیدہ الواسطیہ میں علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ نے حضرت ابو ہریرہ کی بخاری مسلم کی جو روایت نقل کی، میں اس کے الفاظ اور اس کے ترجمے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید الناس یوم القیامہ، پہلا جملہ کہ میں قیامت کے دن سارے لوگوں کا سردار رہوں گا۔ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت اور آپ کا اللہ کی طرف سے دیا گیا تمام لوگوں کے مقابلے میں سب سے اعلیٰ مقام ظاہر ہوتا ہے۔ آپ سارے انسانوں کے سردار، یہاں الناس کہا، صرف امت محمدیہ کے نہیں،
سارے آدم سے لے کر قیامت تک جتنے بھی انسان ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قیامت کے دن میں سردار رہوں گا. اور ترمذی کی ایک روایت میں بھی یہ ذکر ہے، انا سید ولد آدم ولا فخر، میں سارے آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن میں فخر نہیں کرتا، گھمنڈ کے طور پر یہ بیان نہیں کر رہا ہوں جیسے ہمارے یہاں شیخی بگارنے کے طور پر ہم کہتے ہیں نا میں ایسا میں ویسا. اللہ کے رسول اس بنیاد پر نہیں کہتے، چونکہ آپ پیغمبر ہیں، نبی ہیں، اور عقیدے سے متعلق باتیں اللہ تعالیٰ آپ ہی کے ذریعے سے بتا رہا ہے. اب اللہ نے آپ کا ایک مقام مقرر کیا تو آپ اپنے بارے میں بھی بتا رہے ہیں جو اللہ نے آپ کو بتایا. اس لیے اگر کوئی اور کہتا تو یہ بات قابل غور ہوتی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں تو یہ وحی کا اور اللہ کا حکم مانا جائے گا. چنانچہ آپ کا پہلا جملہ کہ میں قیامت کے دن لوگوں کا سردار رہوں گا. وَهَلْ تَدْرُونَ فِي مَا ذَلِكَ، کیا تم جانتے ہو کہ یہ کس بات میں یا کیسے ہوگا؟ اس وقت کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مقام محمود ظاہر ہوگا؟ تو آپ نے اس کی تفصیل بیان کی. یجمع اللہ الناس الاولین والآخرین فی صعید واحد، کہ اللہ تعالیٰ اولین اور آخرین کو، پہلے کے تمام لوگوں کو اور بعد کے تمام لوگوں کو، از اول تا آخر تمام انسانوں کو فی صعید واحد، ایک زمین پر ایک میدان میں سب کو اکٹھا کر لے گا. یہ زمین بدل جائے گی، سیدھی ہوگی، کوئی اس میں نشیب و فراز نہیں ہوگا، اونچ نیچ نہیں ہوگی، جیسا کہ قرآن کے بیانات ہیں. پورا ایک میدان ہوگا محشر، اور اس میں اللہ تعالیٰ سارے انسانوں کو جمع کرے گا. یسمعہم الداعی، پکارنے والا ان سب کو سنائے گا. ساؤنڈ سسٹم کی ایسی ضرورت نہیں ہوگی کہ مائک کی اور اس کی ضرورت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایسا انتظام ہوگا کہ کوئی کہے گا سارے لوگوں کو اس کی پکار آواز سنائی دے گی. ہاں وَيَنفُذُهُمُ الْبَصَرُ، اور ایسا بھی نہیں کہ ہم مالیگاؤں شہر میں رہتے ہیں لیکن کچھ ہی دور تک دیکھ پاتے ہیں، پورے شہر کو ہم دیکھ نہیں سکتے، یا تھوڑے فاصلے کے بعد ہماری نگاہ وہ نہیں دیکھتی جو حقیقت ہے. اللہ تعالیٰ نگاہ بھی ایسی دے گا کہ آخر تک سارے جس طرف آدمی دیکھنا چاہے گا اسے دکھائی دے گا، نگاہ آخر تک پہنچے گی. وَتَدْنُو مِنْهُمُ الشَّمْسُ، سورج ان سے قریب ہو جائے گا. اس کی تفصیل دوسری حدیثوں میں ہے کہ ان کے اعمال کے مطابق اور اسی کی بنیاد پر ہر شخص اپنے اعمال کے مطابق پسینے میں شرابور اور ڈوبا ہوا ہوگا. فَيَبْلُغُ النَّاسُ مِنَ الْغَمِّ وَالْكَرْبِ مَا لَا يُطِيقُونَ وَلَا يَحْتَمِلُونَ، چنانچہ لوگ غم اور تکلیف میں اس درجے تک پہنچ جائیں گے جس کو برداشت کرنے کی وہ طاقت نہیں رکھیں گے اور جس کو وہ جھیل نہیں پائیں گے. وَلَا يَحْتَمِلُونَ، اس کو جھیل نہیں سکیں گے. فَيَقُولُ النَّاسُ، تو لوگ کہیں گے آپس میں، أَلَا تَرَوْنَ مَا قَدْ بَلَغَكُمْ، کیا تم دیکھتے نہیں کہ ہماری سچویشن اور حالت کس درجے کو پہنچ گئی ہے، ہم کس درجے کی تکلیف میں پہنچ گئے. قیامت کا یہ منظر یاد کیجئے، ہم سب کو یقینی طور پہ اس منظر سے گزرنا ہے. ہاں أَلَا تَنظُرُونَ مَن يَشْفَعُ لَكُمْ إِلَىٰ رَبِّكُمْ، تم دیکھتے کیوں نہیں، ایسے شخص کو ڈھونڈتے کیوں نہیں جو تمہارے رب کے پاس تمہاری سفارش کرے، شفاعت کرے. یعنی حساب و کتاب کا یہ جو کنڈیشن ہے میدان محشر کی، اس سے چھٹکارا مل جائے، ایسے کسی آدمی کو تم ڈھونڈو، تلاش کرو، دیکھو. فیقول بعضهم لبعض، تو لوگ ایک دوسرے سے کہیں گے علیکم بآدم، تم پر آدم کا اختیار کرنا لازم ہے. مطلب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ، ان کے پاس پہنچو. فیاتونہ، تو آپ کے پاس لوگوں کی یہ جماعت پہنچے گی، آئے گی. فیقولون لہ، اور ان سے کہے گی انتا ابو البشر، آپ انسانوں کے باپ ہیں، سارے انسان آپ کی اولاد ہیں. ہاں خلقک اللہ بیدہ، خصوصیت آپ کی یہ ہے، اللہ نے آپ کو ایک خصوصیت یہ دی کہ اللہ نے اپنے ہاتھ سے آپ کو پیدا کیا، اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا. یہ حضرت آدم کی خصوصیت بتائی گئی. ہاں جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ کا معنی، ید کا معنی ہاتھ نہیں بلکہ قدرت ہے، تو ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ اگر ابلیس نے جب انکار کیا، ہاں، اور اللہ نے کہا کہ تم کو کس چیز نے روکا کہ تم اس کو سجدہ کرے جس کو میں نے ہاتھوں سے بنایا، تو اگر قدرت اور نعمت یا طاقت مانا ہوتا ید کا، ہاتھ کا، تو ابلیس بھی یہ جواب دے دیتا کہ اپنی قدرت سے تو نے مجھے بھی بنایا، پھر میرے اور آدم میں فرق کیا ہے؟ جس قدرت سے اللہ نے آدم کو بنایا اسی قدرت سے ابلیس کو بھی بنایا، تو پھر دونوں میں امتیاز کیا رہا؟ اللہ تعالیٰ نے بطور امتیاز اور خصوصیت کے ذکر کیا کہ آدم کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا. اس کا مطلب یہاں عمومی نعمت کا معنی نہیں ہے، ہاتھ سے مراد ہاتھ ہی ہے، لیکن جیسا اللہ کے شایان نشان ہے، کیسا ہے اس کی کیفیت ہم نہیں جانتے، یہ صفات کے باب میں ہم جانیں گے. وَنَفَخَ، تو آپ وہ ہیں جن کو اللہ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، اور آپ کے اندر اپنی روح کو پھونکا. اپنی روح سے مراد اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی. اللہ کی طرف اضافت دو قسم کی ہوتی ہے، ایک اضافت تشریف اور ایک اضافت آیان جس کو کہتے ہیں، اور ایک اضافت صفات. ہاں کعبۃ اللہ، اللہ کا کو کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر،
یہ اس کے شرف اور اس کے مقام کے اعتبار سے اس کی نسبت اللہ کی طرف کی جاتی ہے. ہاں تو کہا اللہ نے اپنی روح آپ کے اندر پھونکی، وَأَمَرَ الْمَلَائِكَ اور فرشتوں کو حکم دیا، فَسَجَدُوا لَكَ اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا. اللہ ترى إِلَى مَا نَحْنُ فِيهِ آپ کی یہ خصوصیات ہے. اب ہم اپنی بات پیش کریں، کیا آپ دیکھ نہیں رہے کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں؟ ہاں فَيَقُول تو آپ سفارش کیجئے. حضرت آدم کا جواب ہوگا إِنَّ رَبِّي قَدْ غَضِبَ الْيَوْمَ غَضْبًا لَمْ يَغْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ يَغْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ کہ میرا پروردگار آج کے دن اتنا غضبناک ہے، غصے میں ہے کہ نہ اس سے پہلے اس جیسا کبھی غصہ ہوا، نہ اس کے بعد کبھی اتنا غصہ ہوگا. قیامت کے منظر اور آخرت کے دن پر ایمان کے اندر یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ کی طاقت اور قدرت آج بھی ہے کہ اتنا غصہ ہو، یعنی اللہ کی صفت میں یہ شامل ہے، یہ اللہ کی صفات فعلیہ میں سے. لیکن صفات فعلیہ، اللہ کے فعل سے تعلق رکھنے والی صفات کا معاملہ یہ ہے، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کی جب مشیت ہوتی ہے اللہ اس فعل اس صفت کو تب استعمال کرتا ہے. کلام ہمیشہ کر سکتا ہے، جب چاہا تب کلام کیا. پیدا کبھی بھی کر سکتا تھا، جب چاہا تب پیدا کیا. ایسے ہی ہمیشہ غصہ ہو سکتا ہے، لیکن جب غصے کا تقاضا اور اللہ کی مشیت ہوگی تب ہوگا. تو قیامت کے دن ایسا غصہ ہوگا، نہ اس سے پہلے ہوا نہ اس کے بعد. حضرت آدم کہیں گے آگے وَإِنَّهُ نَهَانِي عَنِ الشَّجَرِ اس پروردگار نے، رب نے مجھ کو ایک درخت کو سے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا. فَعَصَيْتُهُ لیکن میں نے نافرمانی کر لی، نافرمانی کر بیٹھا. ہاں اپنی اس غلطی کو یاد کریں گے آدم علیہ السلام اور کہیں گے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، یعنی میرے اپنے، اگر ہم اپنی زبان میں کہیں کہ میرے اپنے بچاؤ کے لالے پڑے ہیں مجھے، میں کیسے سفارش کروں، میں تو خوف زدہ ہوں، اللہ سے ڈر رہا ہوں. قیامت کا یہ منظر سامنے رکھیے، یہ ہمارے لیے عبرت کا سامان ہے. انبیاء کی یہ حالت ہوگی تو ہم کس درجے کے ہیں اندازہ لگائیں. اللہ تعالیٰ کہے گا، حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے، حضرت آدم علیہ السلام ان لوگوں سے کہیں گے یہ معذرت پیش کرنے کے بعد کہ اذهبوا الی نوح جاؤ تم نوح کے پاس علیہ الصلوۃ والسلام. ہاں فیاتون نوحا اب وہ لوگ نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور کہیں گے یا نوح انکا انت اول الرسل الی اہل الارض، اے نوح آپ زمین والوں کی طرف پہلے رسول ہیں. رسول اور نبی کے معنی میں فرق کیا جاتا ہے. یہاں آگے اگر ضرورت پڑی تو تفصیل آئے گی، اور انبیاء کے سلسلے میں گزر چکی ہے بات نبوت پر ایمان کے بارے میں کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں پہلے نبی ہیں اور نوح علیہ السلام دنیا میں پہلے رسول ہیں. رسول وہ جس کو نئی شریعت دی جائے یا جس کو کافر مشرک قوم سے سابقہ پڑھے. روئے زمین پر پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں جن کی قوم نے شرک کا ارتکاب کیا اور انہوں نے شرک سے توحید کی طرف ان کو دعوت دی. تو وہ کہیں گے کہ آپ زمین کے لوگوں کی طرف دنیا کے اندر پہلے رسول ہیں. وقت سماک اللہ عبدن شکورا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عبد شکور یعنی بڑا شکر گزار بندے کا نام دیا. یہ سب عقیدے سے متعلق باتیں، اسی لیے میں پوری حدیث کا ترجمہ کر رہا ہوں. ان میں کئی چیزیں ہیں جو ہمارے عقیدے کا حصہ ہیں، ایک ایک جملے میں جو قرآن و حدیث نے بیان کیا ہم کو ماننا ہے کہ اللہ نے آپ کو عبد شکور کہا ہے قرآن میں. اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس ہماری سفارش کر دیجئے کہ حساب و کتاب لے لے. ہاں اللہ تری الی ما نحن فیہ، کیا دیکھتے نہیں آپ کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. فیقول کما قال آدم فی غضب اللہ، چنانچہ اللہ کے غضب اور ناراضگی کے بارے میں جو جملہ اور جو بات آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہی تھی وہی بات حضرت نوح علیہ السلام بھی کہیں گے. وَإِنَّهُ قَدْ كَانَتْ لِي دَعْوَةٌ دَعَوْتُهَا عَلَىٰ قَوْمِي، ہاں اور حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے کہ میری ایک دعا تھی، ایک دعا تھی جو اللہ نے مجھے اختیار دیا تھا کہ میں مانگوں، لیکن میں نے اپنی قوم کے خلاف وہ دعا استعمال کر لی، بد دعا دی. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. ہاں یا تو یہ یا پھر یہ کہ اپنے اولاد سے متعلق حضرت نوح نے سفارش کی اور اللہ نے ڈانٹا. ہاں بظاہر یہاں تو وہی مراد ہے کہ میں نے اپنی قوم کے خلاف وہ بد دعا کر لی. اب مجھے جو ہے آج یارہ نہیں ہے کہ میں اللہ کے جناب میں سفارش کروں. اذهبوا الی ابراہیم، جاؤ تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس. فیاتون ابراہیم، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئیں گے. فیقولون یا ابراہیم انت نبی اللہ و خلیلہ من اہل الارض، اے ابراہیم آپ دنیا کے لوگوں میں اللہ کے پیغمبر اور نبی بھی ہیں
اور اللہ کے خلیل بھی ہیں. ہاں اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے رب کے پاس ہمارے لیے سفارش کیجئے. الا تری الی ما نحن فیہ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس درجے میں، کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. تو وہ بھی اللہ کے ناراضگی اور غضب کے معاملے میں ویسے ہی کہیں گے جیسے حضرت آدم نے کہا کہ میرا پروردگار آج اتنا غضبناک ہے کہ نہ پہلے کبھی ہوا نہ بعد میں. ہاں وَإِنِّي قَدْ كَذَبْتُ ثَلَاثَ كَذِبَاتٍ، اور یقیناً میں نے 3 جھوٹ بول بیٹھے اپنی زندگی میں، میں نے 3 جھوٹ بولے ہیں. ہاں اب غور کیجئے کہ یہ گویا اس 3 جھوٹ کی بنیاد پر حضرت ابراہیم کو اللہ سے ڈر ہوگا. آگے ابن عثیمین رحمہ اللہ نے اور بعض علماء نے تفصیل سے یہ بیان کیا کہ حضرت ابراہیم کے یہ 3 جھوٹ جو ہیں یہ دنیا کے عام جھوٹ کی طرح نہیں ہیں جس پر گناہ ہو، پکڑ ہو یا کسی انسان کی مذمت ہو. یہ 3 جھوٹ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت پر دلالت کرتے ہیں. حضرت امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جو 3 جھوٹ والی ہے مناقب ابراہیم میں ذکر کی. ابراہیم علیہ السلام کی منقبت، تعریف کہ ان کی جو عمر تھی 120 سال بیان کی جاتی ہے، اس میں انہوں نے جھوٹ بولا تو یہ 3 بولا. اور یہ 3 کیا ہیں؟ تو اللہ کے لیے جو قرآن میں موجود ہے کہ بڑے والے بت نے توڑا ہے، اس سے پوچھ لو. اور جب قوم میلے ٹھیلے میں جانے لگی، عرس میں جانے لگی، تو کہا کہ میں بیمار ہوں، میں نہیں چل سکتا. یہ اللہ کے لیے 2 جھوٹ بولے جو قرآن میں موجود ہے اور اس کی ہم تعویل کرتے ہیں. یہ جھوٹ ویسا جھوٹ نہیں ہے کہ جس کو لوگوں کو دھوکہ دینا مقصد ہو یا واقعے کے خلاف بات ہو. تیسرا جھوٹ اپنی بیوی سارہ رضی اللہ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ یہ میری بہن ہے. صحیح بخاری مسلم کی حدیث میں خود روایت میں وضاحت ہے کہ جب حضرت سارہ نے بعد میں پوچھا کہ آپ نے مجھے بہن کس طرح کہا، تو حضرت ابراہیم نے کہا تھا کہ تمام مومنین اہل ایمان ایک دوسرے کے بھائی بہن ہوتے ہیں، میں نے اس اعتبار سے کہا. تو اس اعتبار سے بات صحیح تھی، سامنے والے نے غلط سمجھا. جھوٹ کی دونوں بنیادیں یہاں موجود نہیں ہیں کہ سامنے والا دھوکہ کھائے اور بات خلاف واقعہ ہو. یہ توریہ اور تعریض کے باب سے ہے. بلاغت کی ایک قسم ہے کہ آپ کہیں کچھ، بظاہر اس کا معنی کچھ ہو رہا ہے لیکن حقیقت میں آپ کی مراد کچھ اور ہے. تعریض حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس سے متعلق میں اس سے پہلے بعض دروس میں بات کر چکا ہوں. ابو بکر صدیق سے ہجرت کے سفر میں کوئی پوچھتا تھا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتے تھے، سچا جواب، لیکن سامنے والا سمجھتا نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ یہ ایک آدمی ہے، رجل یہدین السبیل، یہ آدمی ہے جو مجھے راستہ بتاتے ہیں. وہ سمجھتا کہ یہ سفر کا راستہ، حضرت ابو بکر صدیق کی مراد ہوتی تھی کہ زندگی کا راستہ. حضرت ام سلیم کے بچے کا انتقال ہوا اور حضرت ابو طلحہ جب آ کر پوچھے کہ اب بچہ کیسا ہے، جو بیمار تھا، بخاری وغیرہ کی روایت ہے، ہم نے بارہا سنی ہے، تو کہا کہ اب آرام سے ہے، جبکہ وہ مر چکا تھا. بعد میں بتایا حضرت ام سلیم نے، اور اللہ تعالیٰ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے حضرت ام سلیم کی یہ ادا پسند آئی اور اس کے بدلے میں ان کا نعم البدل عطا فرمایا، ایک بچہ. بہرحال یہ تعریض اور توریے کی باب سے ہے. حضرت ابراہیم بطور تواضع یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ اتنا غضبناک ہے اور مجھ سے یہ ہوئی جو غلطی نہیں ہے وہ بھی غلطی نظر آ رہی. ہاں میں اللہ کے پاس بولنے کی تاب نہیں رکھتا. تم اذهبوا الى موسیٰ، جاؤ موسیٰ علیہ السلام کے پاس. ہاں فیأتون موسیٰ، وہ لوگ موسیٰ کے پاس آئیں گے. فیقول، انہوں کہیں گے یا موسیٰ انت رسول اللہ، آپ اللہ کے رسول ہیں. فضلک اللہ برسالتہ وبکلامہ علی الناس، اللہ نے آپ کو یہ فضیلت اور درجہ عطا فرمایا کہ لوگوں کے مقابلے میں آپ کو یہ فضیلت دی کہ آپ کو رسالت سے بھی نوازا اور اپنے کلام سے بھی کلیم اللہ بنا دیا. اپنی رسالت اور کلام کے ذریعے سے آپ کو لوگوں پر فضیلت عطا کی ہے اللہ تعالیٰ نے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے وہ کہیں گے ہمارے لیے آپ کے پروردگار کے پاس سفارش کیجئے، کیا آپ دیکھتے نہیں ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں. تو وہ آدم علیہ السلام کی طرح غصے والی بات وہ بھی دہرائیں گے اور پھر کہیں گے وَإِنِّي قَدْ قَتَلْتُ نَفْسًا لَمْ أُؤْمَرْ بِقَتْلِهَا، میں نے ایک ایسی جان کو مار دیا تھا دنیا میں جس کے قتل کا مجھے حکم نہیں دیا گیا. قرآن میں اس واقعے کا ذکر ہے سورہ قصص میں کہ آپ کی قوم کے ایک آدمی نے فریاد کی، ایک دن بچایا تھا اسے، دوسرے دن پھر جھگڑ رہا تھا ایک آدمی سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کی طرف لپ کر کہا کہ تم زمین میں فساد پھیلاتے ہو کیا؟ نہیں، پہلے دن جو مارا تھا جس کو، یہ تو آگے والی بات ہے. ہاں تو ان کی قوم کے آدمی نے ان کو فریاد کی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعونی قبطی شخص کو ایک گھوسا مارا اور وہ اپنی جگہ پر ڈھیر ہو گئے، اس کی موت واقع ہو گئی. تبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، یہ خطا سے ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، رب اغفر لی، پروردگار مجھے بخش دے، میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، یہ شیطانی عمل ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کا ذکر کر کے کہیں گے کہ میں ایک ایسی جان کو میں نے مار دیا تھا جس کا مجھے حکم نہیں دیا گیا تھا. اذهبوا الی عیسیٰ،
غور کیجئے، انبیاء کرام اپنی غلطیوں کو، اور وہ غلطیاں کس قسم کی ہیں ہم جانتے ہیں، اور اللہ نے اس کو معاف کر دیا، وہ معصوم تھے، پھر بھی وہ خوف زدہ ہیں۔ ہم کو سوچنا چاہیے کہ ہم کتنے گناہ کرتے ہیں، ہمارا قیامت کے دن میدان محشر میں کیا حال ہوگا، اللہ کے جناب میں ہم کس طرح پیش ہوں گے۔ وہ حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ، اذهبوا الی عیسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ، وہ حضرت عیسیٰ کے پاس آئیں گے، ان سے کہیں گے اے عیسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ کا کلمہ ہے جس کو مریم کی طرف القا کیا، اور اللہ کی روح بھی ہے، روح اللہ، کلمۃ اللہ۔ ہم بھی اللہ کے روح اور کلام سے ہی پیدا ہوتے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ کی خصوصیت یہ ہے کہ معجزانہ طور پر اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا، اس لیے ان کو بطور خاص یہ نام دیا گیا، روح اللہ اور کلمۃ اللہ۔ وَكَلَّمْتَ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، اور آپ نے لوگوں سے بچپن میں، گہوارے اور گود میں ہوتے ہوئے آپ نے کلام کیا۔ ہاں، یہ آپ کو اللہ نے معجزات اور خصوصیات عطا فرمائی۔ اشفع لنا الی ربک، اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش کیجیے، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو چکی ہے؟ اور وہ کہیں گے جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کی ناراضگی کے بارے میں کہا، ہاں، وَلَمْ يَذْكُرْ ذَنْبًا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ کا، دوسرے انبیاء نے جس طرح اپنی غلطیاں یاد کی، کسی ایسی غلطی کا، گناہ کا ذکر حضرت عیسیٰ کے بارے میں نہیں کیا۔ ہاں، پھر وہ کہیں گے، حضرت عیسیٰ کہیں گے اذهبوا الی محمد، جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وَكُلُّهُمْ يَقُولُ كَمَا قَالَ آدم، یہاں ذکر کیا کہ تمام انبیاء ویسے ہی بات کہیں گے جیسے آدم نے کہا۔ اب یہاں ایک بات قابل غور یہ بھی ہے کہ آدم کے پاس اس لیے جائیں گے کہ وہ تمام کے باپ ہیں۔ اس کے بعد جن انبیاء اور رسولوں کے پاس جا رہے ہیں وہ اولو العزم رسول ہیں۔ قرآن میں 2 مقامات پر، سورہ شورى اور سورہ احزاب میں، ان 5 انبیاء کا اکٹھا ذکر کیا گیا۔ ہاں، اور عام طور سے اہل سنت والجماعت کے لوگ اس قول کو راجح مانتے ہیں کہ تمام رسولوں میں، تمام نبیوں میں رسولوں کا درجہ اونچا، رسولوں میں اولو العزم رسول کا، اولو العزم رسول یہ 5 ہیں، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ 5 کا درجہ رسولوں میں بھی سب سے اونچا ہے، ان کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، جیسا کہ اس حدیث میں بھی انہی کا ذکر ہے آدم علیہ السلام کے علاوہ۔ ہاں، ان 5 میں سب سے اونچا درجہ ان 2 کا ہے جو خلیل ہیں، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان 2 خلیلوں میں اس نبی کا، اس پیغمبر کا درجہ سب سے اونچا اللہ نے مقرر کیا، جو خاتم النبیین، تو ختم نبوت والا درجہ سب سے اونچا۔ بہرحال یہ اولو العزم رسول کا یہ حال ہے، سب لوگ دوسرے کے پاس بھیجیں گے، اور سب سے اخیر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھیجا جائے گا، اور ہر کوئی، یہاں آخر میں حضرت ابو ہریرہ والی روایت میں ہے، دوسری روایتوں میں ہر نبی کے ساتھ وہ جملہ ہے، اور ساتھ میں ہر ایک کا جملہ ہے نفسی نفسی نفسی، میرا نفس میرا نفس میرا نفس، ہر نبی کہے گا، ہر نبی کہے گا۔ ہاں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ سب سے جدا ہوگا۔ فَيَأْتُونَ مُحَمَّدًا، اب سارے لوگ، یہ جماعت اور یہ گروہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے گی اور کہے گی یا محمد انت رسول اللہ، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں، وخاتم الانبیاء، اور آپ انبیاء کے خاتم ہیں، خاتم ہیں، سارے انبیاء کا سلسلہ آپ پر ختم ہو گیا، اب کوئی کسی بھی قسم کا نبی نہیں، کسی قسم کی وحی جو تشریعی حکم رکھتی ہے نہیں آئے گی، خواب جو دکھے گا وہ لوگوں کے لیے بشارت ہے، شریعت اس سے ثابت نہیں ہوگی، آپ نبیوں کو ختم کر دینے والے ہیں۔ ہاں، یہ بھی ہمارے عقیدے کا حصہ ہے، انبیاء کے بحث میں آئے گی۔ وَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، اور اللہ نے آپ کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر رکھے ہیں۔ پہلی بات تو آپ گناہ سے پاک صاف ہیں، اور اگر کبھی بشری تقاضے سے کوئی خطا ہوئی تو وہ اللہ کے یہاں معفو عنہ ہے، تو آپ کے یہاں معاف، ساری باتیں معاف ہیں۔ ہاں، اشفع لنا الی ربک، آپ اپنے پروردگار کے پاس ہماری سفارش کیجئے کہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ تو اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا فَأَنْطَلِقُوا، اب میں چلوں گا، فَآتِي تحت العرش، میں عرش کے نیچے آؤں گا، گویا اس وقت یہ سب سے مقام، عزت والا مقام، فضیلت والا مقام ہوگا۔ فَأَقَعُ سَاجِدًا لِرَبِّي عَزَّ وَجَلَّ، تب میں اپنے رب عز و جل کے جناب میں سجدہ ریز ہو جاؤں گا، وہاں سجدے میں گر پڑوں گا۔ آپ غور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ڈائریکٹ، جس کو ہم کہہ رہے ہیں براہ راست، اللہ سے کوئی بات نہیں کہیں گے، پہلے مقام عرش کے نیچے آئیں گے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ ثم يفتح اللہ علی من محامدہ وحسن الثناء علیہ شیئا لم یفتح علی علی احد قبلی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محامد اور خوبیوں میں سے
اور اچھی تعریف اور ستائش کے بیان میں سے ایسا معاملہ میرے اوپر کھول دے گا جو مجھ سے پہلے کسی اور پر نہیں کھولا. یعنی اللہ کے رسول ایسی تعریف توصیف اور اللہ کی حمد بیان کریں گے جو آپ سے پہلے کسی اور نے نہیں بیان کی ہوگی. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگنے کے لیے گویا آداب ہے کہ پہلے عبادت کی جائے, اللہ کی تعریف کی جائے, اس کے خوبیاں اور حمد بیان کی جائیں. ثم یقال, پھر اب کہا جائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہوں گے اور اب آپ سے کہا جائے گا یا محمد ارفع راسک, اے محمد اپنا سر اٹھائیے. سل تعطا, مانگیے, سوال کیجئے, آپ کو دیا جائے گا. واشفع تشفع, سفارش کیجئے, آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. ابھی بھی یہ حدیث پوری نہیں ہوئی, یہاں اتنا ذکر کر کے انہوں نے کہا اور باقی تمام حدیث. تو ظاہر سی بات ہے کہ اب جب آپ سے کہا جا رہا ہے کہ آپ مانگیے آپ کی دعا قبول ہو جائے گی, تو لوگ جس سفارش کے لیے آئے ہیں پہلے تو آپ وہ مانگیں گے. یعنی یہ سفارش کریں گے کہ پوری میدان محشر میں جو سارے انسان ہیں سب کا حساب و کتاب پروردگار تو لے لے. یہ شفاعت شفاعت کبریٰ کہلاتی ہے, سب سے بڑی شفاعت. یہ صرف جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جائے گی اور یہی آپ کا مقام محمود ہوگا اور اس سے ظاہر ہوگا کہ آپ کا درجہ سب سے اونچا ہے. میں نے بعض دروس میں یہ بات کہی جو مسلم شریف کے دوسری حدیثوں میں ہے کہ یہاں دیکھیے کہ ہر نبی کہے گا نفسی نفسی نفسی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب معاملہ ہوگا قیامت کے دن اور دنیا میں آپ کہتے تھے امتی. یہاں بھی آگے اس حدیث میں ہے, آگے ہے کہ جب فیصلہ ہوگا تو اللہ کے رسول کہیں گے رب امتی امتی امتی, اے اللہ میری امت میری امت میری امت. لوگ اپنی بات کریں گے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی بات کریں گے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر نبی نے اپنی اسپیشل دعا کو دنیا میں مانگ لیا, میں نے اپنی امت کے لیے اس کو چھوڑ رکھا ہے, یعنی اس کو ریزرو رکھا ہے, جیسا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو اس سے پہلے میں پیش کر چکا ہوں. ہاں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اللہ تعالیٰ اب آپ کو کہے گا کہ سر اٹھائیے سفارش کیجیے. اور اسی حدیث میں آگے ایک جملہ اور ہے جو یہاں منقول نہیں ہے, فَيَحِدُّ لِي حَتًّا, اللہ کے رسول کہیں گے کہ مجھے اجازت ملے گی اور میرے لیے حد مقرر ہوگی. پہلی چیز اجازت, شفاعت اللہ کے پاس جو ہوگی بغیر اجازت کے کوئی سفارش نہیں کرے گا, نمبر ایک. دوسرے یہ کہ اللہ تعالیٰ حد مقرر کر دے گا کتنی سفارش کرنی ہے, تو یہ حساب کے لیے تو ساری انسانیت کے لیے ہوگی, مشرک کافر مومن سارے لوگ. اب جو اس کے بعد کی سفارش ہوگی تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ شخصیات کی بھی تعین کر دے گا, جیسا کہ اگلی شفاعت کا بیان ہے. یہ مقام محمود والی شفاعت کبریٰ کا میں نے تذکرہ کیا جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص ہوگا, آپ کے علاوہ کسی کو اس کی اجازت نہیں ملے گی. دوسری سفارش اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی خاص ہوگی, صرف آج تذکرہ کر دیتا ہوں, انشاءاللہ آئندہ ہفتہ یہیں سے گفتگو شروع کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش اہل جنت کے لیے کہ وہ جنت میں داخل ہوں. انا اول شفیع لأہل الجنہ, اہل جنت کے لیے میں سب سے پہلا سفارشی ہوں گا. آئندہ ہفتہ انشاءاللہ وہ روایت بھی تھوڑی سی پڑھیں گے جس میں ہے کہ لوگ جنت کے دروازے کے پاس پہنچیں گے اور جنت کا دروازہ بند ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہنچیں گے اور آپ جنت کے دروازے پر دستک دیں گے تو اندر کا فرشتہ سوال کرے گا کہ کون, آپ بتائیں گے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں, تو آپ جواب ملے گا کہ مجھے آپ ہی کے لیے حکم دیا گیا تھا کہ آپ سے پہلے کسی اور کے لیے نہ کھولوں. بہرحال یہ دوسری سفارش اہل جنت کے جنت میں داخلے کے لیے جو کی جائے گی وہ بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہوگی. بعض اور سفارشات ہیں, اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم پڑھیں گے اور شفاعت کا باب انشاءاللہ اگلے درس میں مکمل کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحیح عقیدہ اور صحیح عمل کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.